فاستقم كما أمرت معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں 12ویں پارے کے 3 پاؤ اور 13ویں پارے کا پہلا آدھا سماعت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کا اہم مقصد بنائے. آج غور کیجیے گا، آج حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ہم نے سماعت کرنا ہے، جسے قرآن مجید نے خود احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے. انتہائی پاک کمال قصہ ہے. اس میں عبرتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، کمال بھی ہے، عروج بھی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. لیکن سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فاستقم کما امرت معک ولا تطغوا، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جیسی آیتیں، یہ ایسی آیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہیں کہ مجھے بڑھاپا آنے لگا ہے. یہ بہت ہی قیمتی آیت ہے. اس میں جو حکم ہے، اس حکم پر اگر آپ غور کریں گے تو وہ حکم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو استقامت پر قائم رہنے کے لیے فرمایا ہے. دوستو، استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد سے، اقوال سے، اعمال سے، اخلاق سے، سبھی کے ساتھ ہے. استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے ان جیسی صورتوں نے، ان جیسی آیتوں نے بڑھا کر دیا ہے. یہ واضح ہوتا ہے کہ استقامت کوئی آسان حکم نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے. سامعین محترم، استقامت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو لڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ. یعنی آج تو آپ کا بڑا دل چاہا، جی میں 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کروں گا. دوسرے دن اب یہ استقامت جا رہی ہے، اس بات پر قائم رہنا جا رہا ہے. آج آپ نے کہا نہیں یار، فجر میں ہمت نہیں ہو رہی، گھر میں پڑھ لیتا ہوں، تو استقامت ٹوٹ گئی. تو فرمایا یہ بہت ہی مشکل صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے مخصوص کو ادا کرتا ہے. جو جد و جہد کرے، جو لڑے اپنے نفس کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استقامت عطا فرما دیتا ہے. پر تھوڑے دن کی محنت کرنی ہوتی ہے بندے نے کہ آج میں کروں گا، آج میں یہ عمل کر کے رہوں گا. اپنے نفس کے ساتھ آپ نے چند دن لڑنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو اپنی رحمت کی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ فرمایا نا کہ بندہ ہماری طرف 1 قدم بڑھتا ہے، ہم اس کی طرف 2 قدم بڑھتے ہیں. وہ ہماری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو ہم 2 ہاتھ بڑھتے ہیں. وہ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے تو ہم اس کی طرف اور مزید تیزی سے دوڑتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری رحمت اسے تھام لیتی ہے. تو دوستو، یہ بات واضح ہے، استقامت کے لیے آپ کو چند دن تکلیف میں پڑنا ہے بس، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آ کر رہتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بڑھاپے کے حوالے سے فرمایا ہے تو یہی آیت مبارکہ ہے کہ مجھے اس جیسی آیتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، تو یہی آیت مبارکہ ہے. اور علماء ربانیین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا ہے. صحیح بات تو یہ ہے، استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. کرامتیں تو ہر کسی سے ظہور پذیر ہو جاتی ہیں، لیکن استقامت وہ ہر کسی سے ظہور نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کمال ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے.
اب آگے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اس کے بعد سورہ یوسف، ایک واقعہ صرف آپ کی نظر پیش کروں گا جو کہ بہت طویل ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ یہاں جمع ہوتے رہے اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ نے مستقیم فرمایا اگلے سال بھی، تو انشاءاللہ خلاصہ قرآن میں جو نئی چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ لے کر آؤں گا۔ جس طرح ابھی مختصر کر رہا ہوں، آئندہ سال مختصر کرتے ہوئے نئی چیزیں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو سورہ یوسف کا یہ واقعہ ہے، بڑا غور کیجیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے۔ اچھا، اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے دلچسپی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی کتنے واقعات ہیں، لیکن جہاں جس کی ضرورت پڑتی تھی اللہ تعالیٰ وہ واقعہ نازل فرما دیتا تھا، جس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ لیکن کمال جائیے سورہ یوسف پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اسی کے اندر بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کہیں اس کا کوئی ٹکڑا بیان نہیں ہوا۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی پتہ چلنی چاہیے۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے کفار کو تیار کیا اور کہا کہ جا کر، یہ تو صدیوں پرانا واقعہ ہے، لہذا تم جا کر حضور علیہ السلام سے اس واقعے کے بارے میں پوچھو کہ بنی اسرائیل مصر تک کیسے پہنچے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام لے کر آئے تھے نا مصر، تو یہ کیسے پہنچے؟ اگر حضور علیہ السلام نہیں بتا سکے تو یہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، اور بتا دیے تو واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے، ہماری کتابوں میں مذکور تھا، ہمارے انبیاء نے بیان کیا ہے، تو لہٰذا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کفار نے پوچھا اور یہاں سورہ یوسف نازل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ اپنے حبیب کو سنا دیا۔ یہ ہے کمال، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ اس میں عبرتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، اور بہت سارے اسباق ہیں۔ آپ سنیں گے آپ کو خود لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، 2 ایک زوجہ سے تھے اور باقی دوسری زوجہ سے تھے، یعنی 10 دوسری زوجہ سے تھے۔ ایک جو دوسری زوجہ سے تھے 2، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ 2 صاحبزادے ایک زوجہ سے تھے اور ان کی والدہ محترمہ بھی انتقال فرما گئی تھی، اور 10 دوسری زوجہ سے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت بنیامین کو بھی بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے، اور ان کا بڑا خیال کرتے تھے، ہمیشہ ان کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کو نبوت ملنی تھی، ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے، نہایت حسین تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی انتقال فرما گئی تھی۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ محبوب تھے۔ اب یہ دیکھ کر جو باقی 10 بھائی تھے وہ بڑا حسد کرتے تھے، حالانکہ چھوٹے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ وہ چھوٹے ہیں اس لیے والد صاحب محبت کرتے ہیں، لیکن نہیں، ان کو بڑا گھٹتا تھا کہ آخر محبت کیوں کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، تو وہ لوگ بھی اسی پہرائے پر چل رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد ان کا بے تحاشا روزانہ بڑھ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے 10 ستارے اور ایک چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یوسف، یہ اپنے باقی بھائیوں کو نہیں سنانا، ورنہ وہ حسد میں اور زیادہ بڑھ جائیں گے اور خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ ایک بھائی چھپکے سے اس بات کو سن رہا تھا،
تو لہٰذا اس نے جا کر باقی بھائیوں کو بتایا، سب نے مل کر پلاننگ کی کہ اب تو حضرت یوسف علیہ السلام کو والد صاحب کی نظروں سے اجھل کر کے انشاءاللہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ سارے بھائی 10 کے 10 بھائی پلاننگ کر کے آ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم جنگل جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، وہاں جانوروں کو بھی لے کر جا رہے ہیں، بکریاں بھی چرا دیں گے، کھیلیں گے بھی، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں۔ حضرت بنیامین اور چھوٹے تھے اس لیے ان کی بات نہیں کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں نہیں یہ بہت چھوٹے ہیں، تم ان کا دھیان نہیں رکھ پاؤ گے۔ کہا نہیں نہیں ابا جان بھیج دیں۔ لہٰذا بہت اصرار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی۔ وہ جب گھر سے نکلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی والد صاحب کی نظروں سے کافی دور ہو گیا معاملہ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں سے اتارا، بہت زیادہ مارا، بڑی تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ جنگل لے جا کر آپ کے کرتے کو اتارا اور آپ اٹھا کر کنویں میں ہاتھ پیر باندھ کر کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، آپ سدرۃ المنتہا سے دوڑے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی زیادہ تیز رفتار ہوگی، اور کنویں میں پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور کنویں کے اندر پتھر پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ آپ کے گلے میں تعویذ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈالا تھا، وہ تعویذ ایسا تھا کہ اس کو کھول دیا جائے تو وہ کرتا بن جایا کرتا تھا، اور اس کو فولڈ کر دیا جائے تو وہ تعویذ بن جایا کرتا تھا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہ کھولا اور آپ کو پہنا دیا، جس سے پورا کنواں روشن ہو گیا۔ وہ کنواں کھارے پانی کا تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں گئے تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ یا آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قدموں کو یہ عزت بخشی کہ آپ کے قدموں سے جو پانی لگا وہ بھی میٹھا ہو گیا۔ اچھا بھائی یہ معاملات دیکھ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جب کنویں میں ڈالا تو بکری ذبح کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو کردہ انہوں نے اتارا تھا اس کو خون سے لت پت کیا اور روتے ہوئے گھر پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی ابا جان کیا بتائیں، ہم کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے اتنی دور نکل گئے کہ واپسی میں دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو، بھائی کو، چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا چکا تھا، اور یہ ان کا کرتا ہے خون سے لگتا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام افتراق میں رونے لگے۔ آپ جانتے تھے آپ خود اللہ کے نبی ہیں، اسی لیے آپ نے ایک جملہ ادا کیا جو کہ عقل والے ہمیشہ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں اور بات کرنے کے بعد صبر بھی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو عقل مند تو کہتے ہیں، لیکن اس عقل کو دوڑانے کے بعد ہم لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا روتے ہوئے کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ جس نے کرتا پھاڑنے کے بجائے کرتا اتارا ہے اور میرے بچے کو کھا لیا۔ پھر آپ روئے اور آپ نے صبر کیا اور آپ کمرے کے اندر تشریف لے گئے، جس سے یہ بات آپ نے واضح کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہے۔ اب یہاں پر یہ بھائی روزانہ کنویں میں آ کر دیکھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے، یہ اسی انتظار میں تھے کسی طریقے سے معاملہ بس ختم ہو جائے ان کا کنویں کے اندر، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد مصر سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا جو کہ مصر روانہ ہونا تھا، ان کو پانی کی ضرورت ہوئی، انہوں نے ڈول ڈالا، اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ کر باہر آ گئے۔ جیسے ہی باہر آئے تو اس قافلے کے ایک شخص نے جب آپ کو دیکھا تو آپ بہت زیادہ حسین اور جمیل تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے لگے کہ ہم ان کو لے جائیں گے اور غلام بنا لیں گے۔ انہوں نے سوچا ہی تھا کہ آپ کے بھائی بھی آ گئے اور کہا کہ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو، یہ تو ہمارا بیکار سا غلام ہے، لہٰذا تم اسے ہم سے سستے داموں میں اسے ہم سے خرید لو۔ سستے داموں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا کر دیا اور وہ مصر کے بازاروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ وہاں لے جانا تھا
مصر کے بازاروں میں، تو وہاں پر عزیز مصر جو تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگے داموں میں خرید لیا اور اپنے گھر لے جا کر، کیونکہ ہم اتنے حسین تھے، اسے بڑی محبت ہوئی، اس نے اپنے گھر لے جا کر محل میں رکھا۔ اس کی بیگم تھی زلیخا، اور کہا کہ زلیخا ان کا بڑا احترام کرنا، یہ میرے بڑے محبوب غلام ہیں۔ لہٰذا رفتہ برفتہ بڑی تیزی سے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے کہ یہاں تک کہ زلیخا بھی آپ پر فرفتہ ہو گئی۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ زلیخا نے اپنی دوستوں کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں، تو ساری دوستیاں جمع ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قریب سے گزرے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہوئے ان عورتوں نے وہ پھل کاٹ رہی تھی، اپنی انگلیاں کاٹ دی، ان کو پتہ نہ چلا۔ ایسے حسین تھے کہ آپ کے حسن پہ ہر کوئی کھو جائے۔ یہ دیکھتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دیکھے وہ انگلیاں کاٹ دے اور اثر نہ ہو، لیکن میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالتوں میں دیکھا، انہوں نے اپنی گردنیں اڑوا دی اور انہیں تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی، اور وہ کمال با کمال صحابہ کرام کہلائے۔ تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام اتنے زیادہ حسین تھے، مشہور ہوئے، یہاں تک کہ زلیخا نے آپ کو غلط معاملات کی طرف بلایا، آپ بھاگے۔ جیسے ہی بھاگے تو زلیخا نے پیچھے سے آپ کا کپڑا یعنی پکڑا تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ اتنے میں وہ پھٹا تو عزیز مصر آ گیا، پوچھا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کہا کہ زلیخا فوراً ڈر گئی اور اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام مجھے غلط معاملے کی طرف بلا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے عزیز مصر، یہ جھوٹ کہتی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اس گھر میں ایک چھوٹا بچہ موجود تھا جو ابھی بولنے کے قابل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا اے عزیز مصر، اس بات کو قرآن نے لکھا ہے، اگر کرتا آگے سے بٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ گار ہے، اور اگر پیچھے سے بٹا ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ تو دیکھ لیں کہ کرتا پیچھے سے بٹا ہے، لہذا زلیخا گناہ گار ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں گناہ گار نہیں ہے۔ یہ بات کھل گئی تو عزیز مصر نے اس کو بہت ڈانٹا، زلیخا کو، لیکن معاملہ کھل چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین ہیں اور اس طریقے سے زلیخا اس معاملے میں پڑ رہی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو زلیخا نے مشورہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا قید خانے میں آپ کو ڈال دیا گیا۔ کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گئے قید خانے میں تو اس وقت بادشاہ کے 2 عزیز غلام بھی قید خانے میں تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں برحق اور تصدیق کر کے صحیح بتا دی، اور معاملہ بھی وہی ہوا ان کے ساتھ۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مشہور ہوئے۔ لہٰذا کئی سال گزرنے کے بعد ان میں سے ایک قیدی مر گیا اور ایک آزاد ہو کر بادشاہ کے قریب چلا گیا۔ کئی سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے لوگوں سے کہا اس کی مجھے تعبیر چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کیا تعبیر بتا سکتے ہیں، یہ تو بیکار سا خواب ہے، اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن وہ جو غلام تھا وہ پیچھے ہی کھڑا تھا بادشاہ کے، اس نے کہا میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اس نے مجھے میری تعبیر بھی بتائی تھی، لہٰذا اے بادشاہ مجھے اجازت دے میں جیل جا کر اس سے پوچھ کر آؤں۔ تو اس نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غلات عطا فرمائے گا، اور اگلے 7 سال جو ہے ان غلات کو جمع رکھنا ہے، لہٰذا پھر کوئی غلے وغیرہ نہیں اگیں گے، انہی میں سے خرچ کرنا ہے، دنیا آ کر خریدے گی۔ تو یہ کچھ معاملات بتائے کہ وہ آ کر اس نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت یوسف
یوسف علیہ السلام کو فوراً جیل سے نکال کر لاؤ، یہ تو بڑے باکمال شخص ہے، یہ جیل میں کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، پیغام دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسے واپس نہیں آؤں گا، بلکہ میرے بارے میں یہ پتہ لگاؤ، بادشاہ سے کہو کہ مجھے جیل بھیجا کیوں گیا۔ اپنی عزت افزائی بھی تو کرانی تھی نا، گناہ گار تو نہیں تھے، پہلے تو صبر کر لیا، صبر کے بعد اجر بھی پا لیا، دوسری دفعہ صبر کیا تھا، پہلی دفعہ صبر اپنے بھائیوں کے درمیان، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا، جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہے، پھر تیسرا یہاں پر صبر۔ دیکھیے یہ بھی تو کمال ہے، کیونکہ اتنے سال جیل میں رہے اور عزت کے ساتھ اب باہر آنا ہے، آپ جانتے تھے اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ آپ کو باہر نکالے گا، لہٰذا بادشاہ نے فوراً تحقیقات کرائی تو زلیخا نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد اب بادشاہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ جیل سے باہر لایا، اور لا کر انہوں نے بادشاہ نے پوچھا آپ سے کہ بتائیے میں کیا کروں، کیسے چلاؤں، آپ ہی چلا لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا سارے خزانوں کی چابی مجھے دے دے، اب میں تیرا ملک چلاؤں گا۔ اس طرح آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، بادشاہ آپ کے قدموں میں بیٹھا، 7 سال خوب غلات جمع ہوئی، اگلے سال 7 سال جب قحط پڑا تو دور دور تک قحط پہنچا، اب یہ قحط آپ کے آبائی گھر میں بھی پہنچا۔ اب بھائیوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے مصر کا بادشاہ غلات دے رہا ہے، ہمیں جا کر خریدنے چاہیے۔ اب وہ 10 کے 10 بھائی غلات لینے کے لیے بادشاہ کے پاس آئے۔ اب بادشاہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ 10 بھائی آپ کو پہچان نہ سکے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دانے وغیرہ دیے اور کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے بنیامین، اگلی دفعہ اس کو ساتھ لاؤ گی تو تمہیں ملے گا، اگر نہیں لاؤ گی تو تمہیں ہم یہ کھانے کا سامان نہیں دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم اصرار کریں گے والد صاحب سے کہ وہ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں تو ہم انہیں بھی لے آئیں گے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے لوگوں سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنی آرام سے ان کو نہیں بھیجیں گے واپس، لہٰذا تم یہ جو پیسے انہوں نے دیے ہیں یہ پیسے بھی ان کے سامان میں واپس ڈال دو۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ کہیں گے جاؤ پیسے واپس لے جاؤ، لہٰذا بنیامین کو بھی بھیج دیں گے۔ تو یہی معاملہ ہوا، جب 10 بھائی آئے انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، 11ویں بھائی کو، اگر نہیں لائے تو غلات یہ غلے وغیرہ نہیں دیں گے، کھانے کا ساز و سامان نہیں ملے گا، بھورے کھولے تو پیسے بھی ملے۔ اب تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے اصرار کیا اور یعقوب علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو بھیج دیا، لیکن فرمایا مجھے پتا ہے تم ان کے ساتھ بھی کچھ برا کرو گے، لیکن اب کی بار بھائیوں نے کہا برا نہیں کریں گے، ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے، باحفاظت لے کر جا رہے ہیں اور باحفاظت لے کر آئیں گے۔ اب حضرت بنیامین کو بھی وہ ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی بھائی پہنچے تو دسترخوان لگایا، کھانے کا دسترخوان لگایا تو سب دو کر کے بیٹھ گئے۔ اب کون بچا؟ حضرت بنیامین بچے، جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دسترخوان پر بلا لیا۔ اب بھائی جلنے لگے کہ اتنے بڑے دسترخوان پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ ہم لوگ نیچے بیٹھے ہیں، لہٰذا ان کی حسد ان سے بھی ہونے لگا۔ اور یہ سارے معاملات حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ کہیں گے جس کے سبب سے میں بنیامین کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب حضرت بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ وہ بڑا روئے اور رو کر انہوں نے پورے گھر کی داستان سنائی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ نے مجھے اپنے دسترخوان پر بٹھایا ہے تو یہ مجھے واپسی میں بڑی تکلیف دیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کی اس وقت شریعت کا یہ اصول تھا کہ کسی کے پاس اگر کوئی شخص کوئی چیز اٹھا لیتا یا چوری کر لیتا تو وہ بادشاہ کے سب کا غلام بن جایا کرتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کرنا پڑے گا، اب تو یہ بھائی بھی حسد کی بنا پر کچھ نہ کچھ برا بولیں گے، تو لہٰذا میں ان کو آرام سے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیمتی پیالہ حضرت بنیامین کے سامان میں ڈال دیا. جب یہ بھائی جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی ہمارا وہ پیالہ نہیں ملتا، دیکھا جائے کس کے پاس ہے. باری باری 10 کے 10 بھائیوں میں دیکھا، ان کے پاس نہیں تھا. حضرت بنیامین کا دیکھا تو ان کے پاس نکل آیا. لہذا بھائیوں نے ان کا ساتھ دینے کے بجائے، یہ بولنے کے بجائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جاتے ہیں، بلکہ کہا یہ تھا ہی برا، یہ تھا ہی ایسا، یہ فلانا تھا، اس کا بھائی بھی اس طرح تھا، اور برا انہوں نے حسد کے مارے اس طرح کی باتیں کی. لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. اب ان کو یاد آیا کہ ہم تو ابا سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ان کو ساتھ لانا ہے، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا تو یہ واپس نہیں جا سکتے، تو آپ لوگ واپس جائیں. وہ روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یعقوب علیہ السلام کو سارا معاملہ بتایا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پتا تھا تم بنیامین کو بھی چھوڑ کر آؤ گے، اب تم واپس جاؤ اور میرے یوسف کو بھی لانا اور میرے بنیامین کو بھی واپس لانا. اور روتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ کہے. اب کی بار جب وہ لوٹے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو کہ وہ بادشاہ سمجھتے تھے، یہ کہا کہ ابا کہتے ہیں کہ یوسف بھی واپس آئے گا اور بنیامین بھی واپس آئے گا. تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر راز کو کھول دیا. میں تمہارا وہی بھائی ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام اس سارے کے سارے بہت شرمندہ ہوئے، انہوں نے معافی مانگی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں یہاں سے معاف کر دیا. اور وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کے حوالے سے دعا کر رہے تھے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کہا کہ ابا کی آپ کے افتراق پہ آنکھیں تک چلی گئی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وہی کرتا جو کہ اس کو بند کر دیا جائے تو تعویذ اور کھول دیا جائے تو کرتا بن جایا کرتا تھا، وہ دیا اور کہا کہ والد صاحب کی آنکھوں میں ڈال دینا. جیسے ہی ان کی آنکھوں میں اس تعویذ کو رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ بینائی واپس عطا فرما دے گا. اور پھر اس کے بعد شایان شان میرے پورے گھر کو یہاں لے آنا. روایت میں آتا ہے کہ جب وہاں سے پہلی دفعہ یہ بنی اسرائیل کی یہ جو آغاز کے افراد ہیں چلے تھے تو کچھ تھے، 100 کی تعداد کے قریب تھے. لیکن مصر میں جیسے کہ آپ نے پیچھے سنا تھا کہ مصر کی دوسری بڑی جماعت بن چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے تک، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے تک یہ 6 لاکھ ہو گئے. تو یہ برکت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، یہ برکت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزتیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی. اور ہم نے جیسے کہ ان کے حوالے سے سنا ہے کہ کیسی ہر دھرمی اور کیسے معاملات انہوں نے کیے. تو انبیاء کے جو فعل ان پر کرم ہوتا چلا گیا، لیکن یہ بات تو آگے کی ہے. تو لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ آئے، بھائی آئے، اور انہوں نے جیسے ہی وہ کپڑا وہ رکھا، وہ تعویذ رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینائی عطا فرما دی. اور پھر شایان شان طریقے سے یہ پورا گھر یہاں سے نکلا، اور شایان شان طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے کونے پر آئے اپنے پورے گھرانے کو لینے کے لیے بادشاہی طریقے سے. جب یہ سارے قریب آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا لیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تختہ بچھایا، اور اپنے تختہ بچھانے کے بعد اس تخت پر بیٹھے، اور پھر وہی خواب پورا ہوا جو کہ شروع میں دیکھا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ اور یہ 11 بھائیوں نے مل کر سجدہ کیا. یعنی 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور یہاں پر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کو سنایا تھا. تو یہ کمال قصہ ہے دوستو. اس قصے میں کتنی جگہ پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، کتنی جگہ پر صبر کیا گیا ہے، اور اس صبر پر جو اجر ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اجر عطا فرمایا ہے. صبر اور شکر سے یہ قصہ بھرا ہوا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر آپ صبر اور
تھامے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کر آپ کو عرش تک لے جائے گا، یعنی فرش سے عرش تک کا بندہ سفر کر لے گا۔ لیکن اگر صبر اور شکر نہیں ہوا نا، ہر چیز میں واویلا، ہر چیز میں واویلا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم واقعے کے طفیل ہم سب کو، اس واقعے کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر اور شکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا حسن ہم سب میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا في السلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد